الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل ہو چکا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے کانوں سے اپنا پورا کلام سنوا دیا۔ سال کے دیگر ایام میں آدمی کی توجہ قرآن کریم کی طرف نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اللہ اس مہینے کی برکت سے مسلمانوں کے کانوں سے قرآن کریم گزروا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن کا سننا اور سنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس قرآن کے سننے اور سنانے پر ایک بڑی مقدار میں اجر عطا کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ مادی دور ہے، اس لیے انسان کی نظر مادیت کی طرف ہوا کرتی ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے اوپر انسان کو جلدی یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا تک محدود ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، انسان کو موت آ جائے گی اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، تب اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملتا ہے، عبادات پر جو اجر دیا جاتا ہے، اس وقت انسان کو اس اجر و ثواب کی قدر محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے دنیا میں دنیا کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے، انسان روپیے پیسے سے بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہے، بہت سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو جیسے دنیا کی کرنسی دنیا کا روپیہ پیسہ ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے یہاں کی کرنسی یہ دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کی کرنسی انسان کی نیکیاں ہیں، جو انسان کی عبادت کے اوپر ملتی ہیں۔ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سنتا ہے، جو نوافل کی پابندی کرتا ہے، جو ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن انسان کے کام یہی اجر و ثواب آئے گا۔ انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک نیکی کے لیے بھیک مانگتا پھرے گا، کبھی اپنی ماں سے کہے گا، کبھی اپنے باپ سے کہے گا، کبھی اپنی بیوی سے کہے گا، کبھی اپنے بیٹے سے کہے گا، کبھی کسی اور رشتہ دار و اقارب سے کہے گا، لیکن کوئی کل قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اس بات کو کہے گا کہ آج مجھے خود اپنا خطرہ ہے، میں تجھے اپنی نیکیاں کیسے دے دوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ بیوی بھاگے گی شوہر سے، شوہر بھاگے گا بیوی سے، باپ بھاگے گا بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی،
ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے کہ کہیں مجھے ایک نیکی اس کو دینی نہ پڑ جائے۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں انسان کا عمل انسان کے کام آئے گا، اور یہ کب؟ جب انسان نے دنیا کے اندر اچھا عمل کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے یہاں انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے ذرہ برابر۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میرے بندو میں ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے کل قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک اللہ کے یہاں حساب کیا جائے گا۔ ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ نکلیں انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، برائیاں غالب آ گئیں، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، انسان جنت سے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم جو قرآن کریم کے الفاظ کو سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی تو روزانہ کتنے ہزاروں لاکھوں الفاظ سنے، آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ کتنی نیکیاں ہوں گی، انسان حساب نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن کریم اس رمضان کی برکت سے سنوا دیا اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک بڑا ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہو گیا۔ یہ آپ نے قرآن کریم کو سنا، پابندی کے ساتھ آپ تراویح کے اندر حاضر ہوئے، یہ آپ کی قرآن کریم سے محبت کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے اگر محبت ہوگی تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن سے محبت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، لمبا واقعہ لیکن عجیب و غریب واقعہ، جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن سے محبت کی وجہ سے انسان کا ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک نوجوان انجینئر تھا، بہترین طالب علم تھا۔ جب وہ انجینئرنگ سے فارغ ہوا تو اس نے بیرون ملک کے اندر کسی سافٹ ویئر کمپنی کے اندر اپلائی کیا، درخواست دی۔ اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اس کو ملازمت مل گئی۔ وہ اس ملک کی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ ایک کافی عرصہ گزرا کہ اسی کمپنی کے اندر ایک عیسائی انجینئر لڑکی بھی کام کیا کرتی تھی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ اب چونکہ ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے بار بار ملنا ہوا کرتا تھا۔ بار بار ملنے کی وجہ سے دونوں کے دلوں کے اندر انسیت اور محبت پیدا ہو گئی۔ لڑکے کے دل میں خیال آ گیا کہ اگر اس حور پری سے میرا نکاح ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکے نے اس لڑکی کے گھر والوں سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے گھر والے کٹر عیسائی تھے، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم اپنی بچی کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ نوجوان اس لڑکی سے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوجوان انجینئر نے لڑکی سے کہا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ کن شرطوں پر میرا نکاح آپ سے کرنا چاہتے۔ لڑکی نے گھر والوں سے معلوم کیا تو گھر والوں نے کہا کہ اگر 4 شرطیں تم ہماری طرف سے قبول کرتے ہو تو ہم اپنی بچی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ نوجوان نے کہا کیا شرطیں؟ والدین نے شرط رکھی سب سے پہلی کہ اگر تم ہماری بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو
تو آج کے بعد تم اپنے ملک کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط کہ شادی کرنے کے بعد اپنے والدین، رشتہ داروں، اقارب کسی سے تم کبھی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط کہ اس ریاست کے اندر جو تمہارے مسلمان دوست ہیں تم ان سے قطع تعلق کر لو گے اور اس ریاست سے دوسری ریاست میں جا کر کے رہو گے۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اور چوتھی شرط لگائی کہ تم ہمارے گھر کے قریب گھر لے کر کے رہو گے اور کبھی کبھی سنڈے میں ہمارے ساتھ چرچ بھی جایا کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اندازہ لگائیے کہ محبت کا کیسا بخار اس کے دماغ پر چڑھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی بھاری قیمت اس نے چکائی۔ شادی ہو گئی۔ یہ اچانک ایک دن جس ریاست کے اندر رہا کرتا تھا وہاں سے غائب ہو کر دوسری ریاست میں چلا گیا۔ اب اچانک اس کا غائب ہو جانا دوستوں کو ایک تعجب سا محسوس ہوا کہ کہاں چلا گیا۔ اس کے دوستوں نے گھر والوں سے تعلق کیا، فون کیا، رابطہ کیا۔ والدین نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سارے کے سارے تعجب میں تھے کہ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کہاں چلا گیا یہ نوجوان۔ پورے گھر کے اندر غم کا ماحول ہو گیا جیسے اس کی وفات ہو گئی۔ اور 2 سال کا عرصہ گزرا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن نماز میں اسی جگہ اسی مسجد کے اندر آیا جہاں یہ رہا کرتا تھا۔ اب حوض پر بیٹھ کر کے وضو کر رہا تھا۔ امام صاحب کی نظر پڑی تو تعجب کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم اصلیت میں ہو یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام مسجد اپنے حجرے کے اندر اس نوجوان کو لے گئے اور کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اس لڑکی کی محبت کے اندر پاگل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان کی شرطوں کو منظور کر کے اس سے شادی کر لی اور میں اپنے ایمان سے دور ہو گیا۔ میں چرچ کے اندر جایا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، سور کھایا کرتا تھا اور دھیرے دھیرے میں اپنے ایمان سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک عمل تھا کہ میرے گھر کے اندر جہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں انہی کتابوں کے اندر سبز جلد کے اندر بندھا ہوا قرآن کریم بھی تھا۔ جب میں اپنے آفس جایا کرتا تھا صبح کو تو محبت سے قرآن کریم کو دیکھا کرتا تھا، شام کو واپس آتا تو پھر محبت سے دیکھتا اور اپنے دل کے اندر کہا کرتا تھا کہ تو نفس کا پجاری ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اس جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو اس لڑکی کی خاطر چھوڑ دیا۔ میں روزانہ اپنے نفس کو لعنت ملامت کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ کافی دن گزر گئے، ایک دن میں آفس سے آیا تو میں نے اس الماری کے اندر کتاب اور قرآن کریم کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ یہاں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان کا کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جن کتابوں کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی تھی، آج میں نے اپنے گھر کی صفائی کی تو ان تمام کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یہ الفاظ سنے تو ایسا لگا جسم میں جیسے کرنٹ لگ گیا۔ کہتا ہے کہ میں گھر سے دوڑ کر کے نکلا اور کچرے کے ڈبے میں اس قرآن کریم کو اٹھا کر کے چومنے لگا، اپنے سینے سے لگانے لگا۔ اور کہتا ہے کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا میری وہ عیسائی بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی
جب میں قرآن کو سینے سے لگا کر کے اپنے گھر میں لایا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ پاگلوں جیسی حرکت کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، تم نے اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے اللہ کا کلام کچرے کے ڈبے میں چلا جائے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اچھا کیا اب بھی تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم باقی ہیں؟ اور یہ کہہ کر کے غصہ ہو کر اپنا بریف کیس اٹھا کر کے اپنے باپ کے گھر جانے لگی کہ ابھی جا کر کے اپنے ماں باپ سے بتاؤں گی کہ تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم ہیں۔ کہتا ہے امام صاحب وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چلی اور میں اس گھر کو چھوڑ کر کے اپنی اس ریاست کے اندر آ گیا۔ میرے بزرگوں اندازہ لگائیے، کہتا ہے کہ جب میں یہاں آیا نماز کا وقت تھا، میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے رو کر کے کہا میرے مولا میں ایک لڑکی کی محبت کے اندر پاگل ہو کر کے قرآن کو چھوڑ بیٹھا، میرے اللہ آپ کے در کو چھوڑ بیٹھا، آپ کے پیارے اسلام کو چھوڑ بیٹھا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بزرگوں اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے قرآن سے محبت کی وجہ سے اس کے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ صرف قرآن کریم پر محبت کی نظر ڈالتا تھا کہ اللہ نے عیسائیت سے دوبارہ نکال کر کے اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ یہ قرآن اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ایمان کی روشنی ملے۔ اور واقعات اور تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن جب دنیا کے اندر آیا تو صاحب قرآن یعنی اللہ کے نبی ابھی کسی جگہ نہیں پہنچے، لیکن قرآن وہاں پہنچ کر کے لوگوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے لگا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں، کیسے قرآن نے زندگیوں کو بدلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا آقائے مدنی آپ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں قرآن کریم سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر کے مدینہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، لوگ قرآن پڑھ کر کے سن کر کے ہی اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ ابھی صاحب قرآن یعنی اللہ کے نبی نہیں پہنچے، لیکن قرآن پہنچ کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ جب لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت سعد یہ قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اسد ابن زرارہ سے کہا کہ مدینہ کے اندر وہ آ گیا ہے جو ہمارے غریبوں کو ہم سے الگ کرتا ہے، ہمارے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، تم جاؤ اور اس کو جا کر کے مدینہ سے نکال کر باہر کر دو۔ حضرت اسد ابن زرارہ آتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر فوراً کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب بھیجا تھا مصعب بن عمیر کو نکالنے کے لیے، لیکن خود قرآن سن کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب اسد ابن زرارہ آتے ہیں حضرت سعد کے پاس اور دھوکے سے ان کو بھی بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے، آپ جا کر کے نکالیے۔ حضرت سعد غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے مصعب، اگر تمہیں بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، میں قبیلے کا سردار ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں، اگر وہ حق اور سچ لگے تو سچ کو ماننے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر ان کے سامنے بھی قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ جب یہ حضرت سعد قرآن سنتے ہیں تو یہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔
اب لوٹ کر کے اپنے قبیلے میں آتے ہیں اور قبیلے کے تمام مردوں اور عورتوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایک لمبے زمانے سے تمہارا امیر اور سردار رہا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میری امارت کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج کے بعد میں تمہارا امیر نہیں ہوں۔ قبیلے کے مرد اور عورتیں رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں تو آپ کیوں امیر نہیں بننا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، تم ابھی اسلام سے دور ہو، اگر تم کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو میں تمہارا سردار اور امیر ہوں، اور اگر تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شام تک سارے قبیلے کے مرد اور عورتیں قرآن سن کر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن، صاحب قرآن یعنی اللہ کے نبی ابھی مدینہ نہیں آئے، صرف قرآن آیا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے۔ یہ قرآن کا کرشمہ ہے میرے بزرگوں۔ جیسے انسان کے جسم کے لیے ایک روح ہوا کرتی ہے کہ اگر اس جسم کے اندر روح ہے تو یہ جسم زندہ ہے، اگر اس جسم سے روح نکل گئی تو انسان کا جسم مردہ ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر جو دل اللہ نے رکھا ہے، اس دل کی بھی ایک روح ہے، اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا کہ یہ قرآن انسان کے دلوں کی روح ہے، جس کے دل میں قرآن کریم ہے اس کا دل زندہ ہے، جس کا دل قرآن سے خالی ہے اس کا دل مردہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں قرآن کو پڑھنا بھی سیکھیں، قرآن سے محبت بھی رکھیں، اور گاہے بگاہے قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس سننے کے اوپر، پڑھنے کے اوپر، قرآن سے محبت کی بنا پر بہت سارے اعمال کے اوپر اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہم نے سنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس سننے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے مالک آپ کی توفیق سے ہم نے قرآن کریم سنا، تراویح پڑھی اور قرآن کریم مکمل اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میرے اللہ ہم اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرے اس کے سننے میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو اس سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، اللہ اس غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ دعا کریں، اور دعا رو کر گڑ گڑا کر کے کریں کہ آج کی اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرا کر کے اٹھنا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جیسے بچہ جب روتا ہے تو کمرے کے اندر بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، پھوپھی موجود ہے، کسی کو نہیں دیکھتا، اور امی امی کہہ کر کے چلاتا رہتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے، وہ جس نے اپنی ماں کو پکار رہا اس کی ماں اس کے مقصد کو پورا کر دے۔ ایسے ہی ہمارے بازو میں کون بیٹھا اس کو نہ دیکھیں، رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اس موقع کے اوپر دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو دعا کی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو قبولیت کا موقع گیا ہے، قرآن کریم آج مکمل ہوا، اور دوسرا آج طاق رات ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں، تو آج 23ویں رات ہے، طاق رات ہے، تو ایک تو قرآن مکمل ہوا، دوسرے طاق رات ہے، اس لیے اللہ سے مانگیں اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔